السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ فرعون موسیٰ سے کہنے لگا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے؟ سو ہم بھی اس قسم کا جادو لائیں گے، لہذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلہ کے لیے ایک وقت مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم کریں، اور اس جگہ پر پہنچنا دونوں کے لیے بالکل یکساں اور برابر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اچھا، یہ وعدہ عید کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہو۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی صورت سے آیت نمبر 57، 58، 59، 57، 58، 59 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جب موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچے، اس کو دعوت دیا، بہت ساری باتیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا دو عظیم ترین معجزہ، یعنی جیسے ہی لاٹھی کو زمین پر ڈالتے تو وہ لاٹھی سانپ بن جاتا، اور اس کو اٹھاتے تو پھر سے لاٹھی بن جاتا، اور ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو بالکل بے عیب اور چمکتا ہوا ہاتھ دکھتا۔ یہ دو معجزہ جب دیکھا فرعون نے، اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں رہنے لگے، دعوت و تبلیغ کرنے لگے۔ اسی درمیان میں قحط سالی آئی، مصیبت پڑی، آفت آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے کے لیے کہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تو وہاں سے اس علاقے سے وہ آفت ٹل گئی۔ اس طرح کی باتوں کو جب فرعون نے دیکھا تو فرعون کو ایسا لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو موسیٰ جو کام کر رہا ہے اس کے اثر سے لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور ہمارا جو یہ چلتا ہوا جو راج پاٹ ہے کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال دے۔ یہ جو اس نے کہا یہ اصل میں اس کی بدحواسی کا ثبوت ہے، وہ بدحواس ہو گیا۔ حالانکہ اس کے ملک میں اور بھی بہت سارے جادوگر تھے، ایک دو جادوگر نہیں، بہت سارے جادوگر تھے جو اپنی شعبدہ بازیاں دکھلایا کرتے تھے، اپنے کرامات دکھلایا کرتے تھے، دکھلا کر کے لوگوں سے اور فرعون سے بھی انعام و اکرام لے جایا کرتے تھے۔ لیکن کسی کے بارے میں اس نے کبھی یہ نہیں کہا تو اپنے جادو کو زور پر قحط لا دو گے، سوکھا پڑا دو گے، یا ہم لوگوں کو ہمارے ملک سے بدر کر دو گے، کبھی کسی کو نہیں کہا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہا کہ اس کو اب ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سپورٹ ہے اس کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم معجزہ جو عطا ہوا ہے اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ عام لوگ متاثر ہو جائیں اور ہمارے راج پاٹ کے اوپر خطرہ پڑ جائے۔ تو فوراً کہا اس نے، پھر اس نے کیا کہا دیکھیے، اس نے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ تم جو جادو دکھلا رہے ہو ایسا جادو ہم بھی لے کر کے آئیں گے، مقابلہ کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب باطل پرست اپنی باطل پرستی پر بالکل آمادہ ہو جاتا ہے تو حق کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بات دی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو اپنی دنیاوی پکڑ، دنیاوی ہولڈ اور دنیاوی پاور کے اوپر اس کو زیادہ بھروسہ رہتا ہے، لہذا اس نے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ دیکھو موسیٰ، ہم بھی اس طرح کا جادو لائیں گے،
لہذا اب تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان مقابلے کا ایک وقت مقرر کر لو، اور جو مقابلے کا وقت مقرر ہو اور جو جگہ مقرر ہو اس کی خلاف ورزی ہم بھی نہیں کریں گے، تم کو بھی نہیں کرنا ہے۔ مکانن سوا کا دو مطلب بیان کیا گیا ہے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس جگہ پر پہنچنا ہم دونوں کے لیے یکساں آسان ہو، کسی کو پہنچنے میں دشواری نہیں ہو۔ مکانن سوا کا جو دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایسے جگہ پر مقابلہ ہو جو بالکل ہموار ہو، اونچا نیچا نہیں ہو، تاکہ جب لوگ جمع ہو تو جمع ہو کر کے جب اس کو دیکھے تو آرام سے سب کو دکھے۔ اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کی آواز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ایسا ہی چاہتے تھے کہ کچھ ایسا ہو کہ بالکل کھلے میدان میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ حق بالکل واضح ہو جائے، باطل پیچھے آ جائے، اور لوگوں کے اوپر جو فرعون کے پروپیگنڈے کے آثار پڑ رہے ہیں وہ آثار زائل ہو جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باطل پرست جب اسلام کے خلاف، حق کے خلاف جب کچھ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرے تو اس وقت اہل حق کے لیے اس موقع کی تلاش میں ہمیشہ رہنا ہے جہاں پر وہ حق کو کمپلیٹلی واضح کر سکے۔ جب بھی اس کو موقع ملے فوراً حق کو واضح کرے۔ آپ دیکھیں گے سلف صالحین میں اس کے بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ان لوگوں نے برسرے مجمع جیسے ہی موقع ملا حق کو بالکل واضح کر دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کی آواز تھی، لہذا فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال، موسیٰ نے کہا، موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے، یہ جو مقابلے کا جو وعدہ ہے اس کے لیے عید کا دن مقرر کیا جائے۔ جو عید ہوتا ہے جس میں سارے کے سارے لوگ، ایک میلہ لگتا ہے اور پورے ملک سے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے راجدھانی میں آتے ہیں، ایسا دن ہونا چاہیے، عید کا دن ہونا چاہیے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور جو لوگ مقابلے کے لیے جمع ہو بالکل چاشت کے وقت۔ چاشت کی نماز ہے نا، چاشت کی نماز عام طور پر ہمارے ہاں جو ہے فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن چاشت کی نماز کا اصل اور جو افضل وقت ہے، نماز تو سورج کے طلوع ہوتے ہی، جب سورج طلوع ہوتا ہے اور ذرا اونچا ہوتا ہے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اصل اور افضل وقت جو ہے جب سورج ذرا بلند ہو جائے، سورج میں ذرا گرمی آ جائے، اس گرمی سے جو زمین ہے وہ ذرا تپنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کا جو افضل اور بہتر وقت ہے وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پیر جلنے لگے۔ اور پیر کب جلتا ہے؟ جب سورج ذرا بلند ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر ذرا روشنی آ جاتی ہے، جب اس کے اندر ذرا حدت اور حرارت آ جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا چیلنج ایکسیپٹ ہے، لیکن اس کے لیے وقت کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے وقت یہ ہونا چاہیے کہ وہ عید کا دن ہونا چاہیے جس دن سب لوگ جمع ہو، اور یہ چاشت کے وقت جمع ہو، چاشت کے وقت۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے امام سدی سے اور امام قتادہ سے اور امام ابن زید سے یہ جو عید کا دن جہاں پر جو لکھا ہوا ہے، عید کے دن کے بارے میں بتلایا کہ یہ جو دن ہے یہ سالانہ عید جس میں سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اور تفسیر الدر المنصور کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہاں پر جو عید کا دن مراد ہے اس سے مراد یوم عاشورہ، اور بعض دوسرے اہل علم نے کہا ہے کہ یہاں پر عید کے دن سے مراد بازار کا دن، جو بازار کا دن لگتا ہے اور گاؤں کے قریے سے سارے علاقے سے لوگ جو ہے اس بازار میں اکٹھا ہوتے ہیں، وہ دن ہونا چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، عید کا دن وہی دن ہے جس دن سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اور اس کو یوم عاشورہ اس لیے مانیں گے کہ یوم عاشورہ ہی ان دنوں میں سے ایک دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی دلی مانگ جو ہے وہ پوری ہوئی، لیکن آپ علیہ السلام نے دو شرط رکھی۔ پہلا شرط یہ رکھا کہ یہ جو مقابلہ ہو بالکل اس دن ہو جس دن سارے لوگ گاؤں سے آتے ہیں، تاکہ سارے لوگ اس مقابلے کو دیکھ لیں اور سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو مقابلہ ہونا چاہیے رات میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بالکل صبح جب سورج بالکل طلوع ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، پورے زمین پہ بالکل اجالا ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں چاشت کے وقت
یہ مقابلہ رکھا جائے تاکہ سبھی لوگ اس مقابلے کو صاف صاف دیکھ لیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب آگے کیا ہوا، فرعون نے کیا کیا ہتھ کنڈے اپنائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا